سورہ روم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ روم سے پہلے ہم نے جو سورہ عنکبوت کی آخری آیت کو دیکھا تھا، بہت ہی خوبصورت بات بتا گئی تھی وہ، جس کا تعلق آپ کی آگے سورہ روم سے ضرور جڑتا ہے کہ والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو بھی جد و جہد کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، اپنے وقت کا جہاد فیس کرتے ہیں، فینا ہمارے راستے میں، لنہدینہم سبلنا، البتہ ہم ضرور بضرور ان کی رہنمائی فرمائیں گے ہمارے راستے کی طرف، اور یقیناً اللہ کا راستہ جو کامیابیوں والا ہے، جو کہ شرک سے پاک ہے، تو جو ہمارے راستے میں اسٹرگل کرے گا، برے حالات کو فیس کرے گا، باطل کی طرف جھکے گا نہیں، اللہ اس کی رہنمائی ضرور بضرور کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو محسنین کہا کہ وہ لوگ جو حالات پر اللہ کو یاد رکھتے ہیں وہ محسنین ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے محسنین کا ہم ضرور ساتھ دیں گے، ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اب جب ہم سورہ روم شروع کرتے ہیں تو آپ سورہ عنکبوت کے آخری رکوع پر ضرور نظر رکھیے گا کہ بہت سی باتیں ساری کے ساری پیچھے آخری رکوع سے انٹرلنک کریں گے۔ سورہ روم کچھ اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ الف لام میم غلبت الروم، کہ مغلوب ہو گئے رومی۔ مغلوب کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ شکست کھا گئے، کہیں پر ہار گئے تھے، اور اشارہ کیا گیا فی ادنی الارض، یعنی جہاں وہی اتر رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عرب کے اندر کی ہی طرف آپ کو اشارہ کیا جا رہا ہے، فی ادنی الارض، اس شہر مکہ کے قریب ہی کی زمین میں رومی ہار گئے ہیں، مغلوب ہو گئے ہیں۔ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اور وہ اپنے اس شکست کے بعد اس مغلوب ہونے کے بعد جلد وہ غالب بھی آ سکتے ہیں، جلد وہ غالب آئیں گے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے یہ ایک پریڈکشن تھی، یہ ایک پہلا وعدہ آ گیا، پہلے سے بتا دیا گیا کہ یہ ابھی تو ہارے ہیں لیکن بعد میں یہ جیت جائیں گے۔ اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایک بائی دا وے بات ہے کہ اگر رومی آج ہارے ہیں تو کل وہ جیت بھی سکتے ہیں۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ ہارے کیوں ہیں، اور انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ جیت اب کیسے ان کا مقدر بن سکتی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو پچھلا سورہ عنکبوت کا آخری رکوع آپ کو یہی بات بتا رہی ہے کہ تم اللہ پہ بھروسہ رکھو اور تم وہ کام کرو جو اللہ نے تمہیں بتایا، تو اللہ اپنے کام پر بھی غالب ہے۔ آگے جب ہم چلتے ہیں تو آتا ہے فی بضع سنین، چند سالوں میں یہ اپنی شکست کا بدلہ لے سکتے ہیں۔ للہ الامر، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے تمام قانون۔ للہ الامر یعنی تمام حکم، تمام قانون اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ من قبل و من بعد، جو پہلے ہوا کہ یہ ہار گئے ہیں، جو بعد میں اگر یہ جیت جائیں، تو یہ سب اللہ اپنے قانون کے مطابق کرتے ہیں کہ تم غور کرو کہ تم ہارے کیوں ہو، تم نے کیا شرک کیا ہے، تم نے کون سی اللہ کی حدودیں توڑی ہیں، اور تم اب کس طرح سے توحید پر آ کر اپنی اس شکست کا بدلہ فتح میں تبدیل کر سکتے ہو۔ سارے کام اللہ کے ہاتھ میں ہیں، لیکن اب فوراً قیامت کی طرف اللہ ہمیں متوجہ کرتے ہوئے کہتے ہیں وَيَوْمَئِذٍ، اے لوگوں یاد رکھو کہ وہ دن، وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، کہ یہ دنیا کے تو اپ اینڈ ڈاؤنز آتے رہیں گے، کہیں تمہاری غلطی ہوگی، کہیں اللہ کا قانون بیچ میں آئے گا، لیکن اس دن وَيَوْمَئِذٍ، لیکن اس قیامت کے دن یفرح المؤمنون، فرحت ملے گی، خوشیاں منائیں گے صرف ایمان والے۔ یہ دنیا تو کھیل اور تماشا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا آپ نے سورہ عنکبوت میں پڑھا، یہ دنیا تو کھیل اور تماشا ہے،
اور تمام معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. کوئی جنگل کا قانون تو چل نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہیں تو اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے یا ظلم ہو جائے. یہ تم غور و فکر کیا کرو کہ اللہ محسنین کے ساتھ ہیں. جب تم اللہ کی راہ میں اسٹرگل کرو گے، جب تم باطل کی طرف نہیں جھکو گے، تو دیکھو کہ اللہ تمہیں دنیا میں بھی سرخرو رکھیں گے، لیکن مومنوں کے لیے قیامت میں تو ضرور سرخروئی یقینی ہے. بنصر اللہ، یہ مومن جو قیامت کے دن سرخرو ہوں گے، یہ اللہ کی مدد کے ساتھ ہے جڑی ہوئی. ینصر من یشاء، وہ مدد کرتا ہے جس کی وہ چاہتا ہے. ہماری پوری زندگی اس اسٹرگل میں صرف ہو جانی چاہیے کہ اللہ کی شاء کیا ہے، اللہ کی چاہت کیا ہے. تو اس لیے بہت انٹلیکچل پوائنٹ ہے سورہ روم کو لوگ سمجھانے میں. اور آج میں نے بھی اللہ سے دعا کی اللہ ہم سب کو بہترین سمجھ اس کی نصیب فرمائے کہ نہ کوئی جنگل کا قانون ہے. یہ سارے جو طریقہ کار ہے کہ کوئی کی جیت اور کوئی کی ہار، یہ ہمیں بہت اپنے آپ میں غور کرنا چاہیے کہ ہم ہارے کیوں اور ہم جیتتے کیسے ہیں، اور اللہ کی مدد والی جیت کون سی ہوتی ہے، اور مومنین جو قیامت کے دن خوشیاں منائیں گے، کیا ہم اس کے قابل ہیں، یا یہ جو دنیا کھیل تماشا ہے یہاں پر اللہ اگر ہمیں فتح بھی دے دیں تو کیا ہم ایمان والے ہیں؟ کیا ہم نے اللہ کی راہ میں جدوجہد کی ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی مدد سے ہم ضرور سرشار ہوں گے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے، وہ مدد کرتا ہے جس کی وہ چاہتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، وہی اللہ غالب ہے اپنے کام پر، ہیں وہ بڑے رحیم. غالب ضرور ہے اللہ اپنے کام پر، لیکن اللہ ہے رحیم. اللہ کسی کے بھی ساتھ، اگر آج رومی مغلوب ہوئے ہیں، ہارے ہیں، شکست کھائے ہیں، تو غور کرو کہ یہ سب کیوں ہوا. آگے بتایا ہی جاتا ہے وعد اللہ، اللہ کا تم سے جو وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، نہیں خلاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ. ولیکن، لیکن بات یہ ہے کہ اکثر الناس لا یعلمون، اکثریت لوگوں کی علم ہی حاصل نہیں کرتی، اسے اللہ کے قانون کا علم ہی نہیں ہوتا. وہ کہتی ہے کہ بس اللہ کی مرضی تھی تو ہم ہار گئے، اللہ کی مرضی تھی تو ہم جیت گئے. وہ غور و فکر نہیں کرتے کہ یہ دنیا، اس کی کیا لمٹ ہے، اور اس میں قانون کس طرح سے مکافات عمل کی صورت میں آتا ہے، اور کس طرح سے ہم اپنے رب کے لیے فرما بردار ہو جائیں کہ ہمیں ہمیشگی کی کامیابی نصیب ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں اللہ اپنے وعدے کے خلاف بالکل نہیں کرتے ہیں. تو ہمیں پورے قرآن سے دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کہا ہے من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، جو اچھے عمل کرے گا اس کے ریوارڈز اس کی خود کی ذات کے لیے ہیں، جو برے عمل کرے گا اس کا وبال بھی اس کے ہی اوپر آئے گا. اور دیکھیں آگے کی آیت اور اس بات کو واضح کر رہی ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یعنی انسان کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ انسان صرف ظاہرہ چیزوں سے دنیا کی زندگی کا حساب لگاتا ہے. یعلمون، وہ علم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے، ظاہرا من الحیات الدنیا، کہ جو کچھ اسے نظر آ رہا ہے اس سے وہ مثالیں قائم کرتا ہے. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور جبکہ وہ آخرت سے وہ غفلت برتتا ہے، یعنی اس کے لیے صرف دنیا ہی ساری چیز رہ گئی ہے. دیکھیں ہم سب کو اچھی دنیا بھی مانگنے کا حکم ہے کہ ہم کیوں مغلوب ہوں، ہم کیوں شکست کھائیں، ہم کیوں کسی کے غلام بنیں. تو ان تمام چیزوں کے لیے اگر آپ کو دنیا میں بھی اپر ہینڈ رہنا ہے تو کسی صورت بھی آپ اور میں باطل قوتوں کے آگے اپنا سر انشاءاللہ نہیں جھکائیں گے. اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے، ظالم بادشاہ سے بچائے اور ہمیں بھی ظالم ہونے سے بچائے، ہمیں شرک کی پہچان عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کلیئر کہہ رہے ہیں انسان ظاہرہ چیزوں پر جاتا ہے اور آخرت کی
اسے فکر نہیں ہے، وہ آخرت سے غفلت برتتا ہے۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا آخرت کی یاد اس کو اپنی ذات دیکھ کر بھی نہیں ہوتی؟ کیا نہیں وہ غور و فکر کرتا؟ اولم یتفکروا، کیا وہ غور و فکر نہیں کرتا؟ فی انفسہم، اپنی خود کی ذات میں۔ ما خلق اللہ السماوات والارض، یہ نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمان اور زمین کو، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، الا بالحق، تمام چیزیں حقیقت پر مبنی ہیں، وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن ایک وقت مقرر تک ہے۔ یعنی پھر یہاں پر آپ دیکھیں آخرت کا عقیدہ دیا جا رہا ہے۔ آپ اگر غور کریں تو سورہ عنکبوت کی آخری رکوع، سورہ روم کا پہلا رکوع، آپ دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو آخرت کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ تم جب دیکھتے ہو کہ ہر چیز اللہ نے حق اور عدل کے ساتھ بنائی، لیکن ایک مقرر مدت تک بنائی، تو تم اس دنیا کو ایک کھیل تماشا سمجھو، یہاں سدا رہنے کی جگہ نہیں ہے تمہاری، یہاں پر تم اللہ کے اصولوں پر چلو، تمہیں دنیا میں بھی اللہ شکست سے بچائیں گے، اور ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور بے شک کثیر لوگوں میں سے، بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اپنے رب کی ملاقات سے یہ انکار کرتے ہیں۔ اب کچھ لوگ باقاعدہ منہ سے انکار کرتے ہیں کہ کوئی جینا اور مر کر اٹھنا نہیں ہے، اور ہم جیسے لوگ منہ سے تو انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن ہمارے عمل اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ نہ ہمیں مرنے کا خوف ہے، نہ جی اٹھنے کی فکر ہے، نہ اللہ کی ملاقات ہمارے لیے عزیز ہے۔ ہم بے نیازی سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور جب کبھی کوئی مشکل آتی ہے تو وہ ہم اللہ پہ تھوپ دیتے ہیں، یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوا۔ یہاں پر آ کر ہم بہت بڑی بھول کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنا تعارف کرایا ہے کہ میں رحیم ہوں، اللہ نے اپنا تعارف کرایا ہے کہ اللہ کی صفت ہی نہیں ہے کہ وہ ظلم کرے، لیکن انسان اپنی جان پر خود ظلم کرتا ہے۔ مطلب اس سورہ روم کو اگر آپ غور کریں تو یہ پریڈکشن سے زیادہ ایک انٹلیکچل آپ کو سوچ عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین قرآن کی انٹرپریٹنگ دینا، سمجھنا اور اڈاپٹ کرنا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔